اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا دے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے مے نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچ کے لیے جاتی ہے۔ حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں، اور سویرے پھر میں نے گرا دیا نہیں رکھا۔ حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق کے اوپر نے ہاتھ کھڑا کیا، اس کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا۔ آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی۔ دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے، اب گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا، جلدی نہ کر، ٹھہر نہ ذرا، رک تو صحیح۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چپ کر گیا، حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، رات میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیمار ہے، اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے، مجھے پتہ ہے رات کو جلدی سوتا ہے پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے۔ تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نہ ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں من و سلوہ کس نبی کی قوم پر اترا اور یہ کس قسم کا کھانا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا، یہ سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھی جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ جب اللہ بلائے گا نا بھائی علم والے آ جاؤ، بڑا مجموعہ ہوگا، اللہ کہے گا بھائی ذکر والے آ جاؤ، نمازی آ جاؤ، روزے والے آ جاؤ، حج والے آ جاؤ، عمرے والے آ جاؤ، ایک بہت بڑا مجموعہ ہوگا۔ جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آ جاؤ، اچھے اخلاق والے آ جاؤ، تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا۔ پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا نا وہ نہ کسی تہجد گزار کو ملے گا، نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا، ان کی نبیوں کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور پیسے کوئی نہیں، فرمایا سجن وفادار ہے۔ عرض کی حضور ہیں تو وفادار، فرمایا پھر چھوڑ پیسوں کو، سب سے قیمتی اچھے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی ہے؟ کہنے لگا 2 دفعہ۔ کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی، تو مجھے بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمندر پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا
کہ کم وقت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا۔ حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، تم بہت کمزور ہو، تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے؟ کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں، آخرت میری صاف ہو۔ تو بڑے دکھڑے ہیں، بڑے غم ہیں، بڑی اذیتیں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، جس نے مجھے کمزور کیا۔ ظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی، آخرت صاف کر لی، لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا گر گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری مدد کر دے، یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے نا، عرض کی یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، کیسے رو رہا ہے، کیسے گر گڑا رہا ہے، کرم فرما دے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے۔ اے موسیٰ میں نے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کری۔ کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، یہ نیت کر لو نہیں چاہیے مجھے حرام کے کروڑوں نہیں چاہیے، مجھے حلال کے تھوڑے بھی چاہیے۔ اللہ اس تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے گا، اس تھوڑے میں ہی سکون ڈال دے گا۔ مولا مشکل کشا آپ کے لیے لکھا ہے، جب حضرت مولا مرتضیٰ آپ کی ولادت ہوئی نا تو حضور نبی علیہ السلام نہیں تھے مکہ پاک میں۔ جب آپ تشریف لائے گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے جو چچا ہیں اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، تو حضور اپنی چچی کو مبارک دینے گئے، سیدہ فاطمہ بنت اسد، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ نے جا کے مبارک دی، تو چچی کہتی ہیں مبارک تو ہے لیکن بس ایک تھوڑا غم بھی ہے۔ پوچھا چچی وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا یہ نابینا ہے، کیونکہ مولا مشکل کچھ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، مولا مرتضیٰ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دو میری کو۔ جیسے حضور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اٹھایا نا، آپ نے آنکھیں کھول دی، آپ نے آنکھیں کھول دی۔ وہ لکھا پھر کبھی حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا علی اکھاں نہیں سو کھول دے پہ، تو مولا مرتضیٰ کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے محبوب دیکھوں۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیے، تو اس نے بڑے شوق سے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا۔ اس نے کہا استغفر اللہ میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا۔ تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو وہ اپنی اہلیہ کو بلا لایا، تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لاؤ۔ تو اس کو بھی بلا لایا۔ جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں۔ تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ کہا اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل۔ کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال۔